جناب صاحب نے سے ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جو ایک تو یہ ہے کہ جو ایران سے ہمارے پاس جو تیل کی سپلائی موجود، تیل بھی اور گیس بھی موجود ہے، وہ ہمیں لینی چاہیے، اور یہ جو بزدلی کا جو مظاہرہ ہم کرتے ہیں اس کو توڑنا چاہیے۔ ہم نے ان کے اوپر یہ کہا کہ یہ جو اشرافیہ ہے، اس اشرافیہ سے جان چھڑانی چاہیے اور امریکہ کے خوف سے بھی نجات حاصل کریں۔ اس پر انہوں نے ایگری کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت گزر رہا ہے، گزر گیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پر اڑ جائیں، اور وقت گزرتا جا رہا ہے۔ جتنی جلدی ہوں گے، جتنی جلدی ہم سے جان چھڑائیں گے، اتنی جلدی ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اب آپ فرمائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دونوں باتوں پر؟ ایک تو یوکرین کی جنگ پہ بات ہو رہی تھی، اور ایک گیس کی سپلائی پہ بات ہو رہی تھی کہ ایران سے لے لیں یا قطر سے لے لیں، کہاں سے بھی ملے۔ جی دیکھیے، یوکرین کی جنگ کو جہاں ہم لوگوں نے بہت ہلکا لیا ہے، اٹس اے ویری ویری میجر چیز، اور اس سے ہمیں بہت سیریسلی بیٹھ کے سوچنا ہوگا، کیونکہ اس کے بہت لانگ ٹرم ایفیکٹ پڑیں گے۔ دنیا اس وقت ری الائنمنٹ پہ جا رہی ہے۔ ہم لوگ جو ہیں اپنے انٹرنل معاملوں میں اتنے گھسے ہوئے ہیں، یہ جیسے آپ کہہ رہے تھے اشرافیہ اپنے آپ کو بچانے میں اس بری طرح سے انوالو ہے کہ ان کو لاہور سے آگے دکھائی نہیں دے رہا کچھ۔ اس وقت ساری جنگ تخت لاہور کے لیے ہے، اور ایران کی گیس اور یوکرین اور رشیا سے گیس، اس پہ کوئی غور نہیں کر رہا۔ آپ کے فورن منسٹر صاحب جا کے امریکہ بیٹھ گئے، اور جو امریکی کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں، تو آزاد خارجہ پالیسی کہاں سے آئے گی؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمیں روس سے گیس لینی چاہیے، ہمیں بالکل لینی چاہیے۔ اور میں آپ سے ایک بات، میں نے جو بات جنرل صاحب سے بات کروائی ہے وہ یہ کروائی ہے کہ بھائی اس اشرافیہ سے جان کیسے چھڑائیں، تو اس میں ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا نا۔ یہ تو آپ ساتھ دیں گے ہمارا؟ اشرافیہ سے مرزا صاحب جان چھڑانے کا تو ایک طریقہ انقلاب ہے، اور وہ بڑا بھیانک ہونا ہے۔ تو یہ اگر یہی حالات رہے تو وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اچھا اب ہولڈ کیجئے، میں جنرل نعیم خالد صاحب سے بات کر لوں۔ جنرل صاحب یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں بھیانک کا۔ جی اس میں کوئی شک نہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید تھوڑے سے جیسے کہتے ہیں کہ کچھ گیہوں میں گھن بھی پس جائیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو غریب آدمی ہے اس کا جو حالت ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی کچھ بچا نہیں ہے کہ وہ اپنا نہ اٹھے انقلاب کے لیے۔ یہ تو بس جس بھی لیڈر نے انقلاب کا نعرہ لگا دیا اور لوگوں کو اس کے اوپر اعتبار ہوا تو اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ جی آپ بہت شکریہ جی آپ۔ اچھا جی حسن حبیب صاحب انہوں نے بھی ایگری کیا ہے کہ جو بھی لیڈر کھڑا ہو جائے گا اور انقلاب کا نعرہ لگایا اس نے، وہ لوگ اس کے پیچھے جائیں گے، کیونکہ عوام کے پاس اب بچا کچھ نہیں ہے۔ جی حبیب صاحب فرمائیے، حسن حبیب صاحب۔ جی ہاں، دیکھیے جو مہنگائی آئی ہے اس وقت جو ہے وہ جو غریب عوام ہے ان کو تو چھوڑیں، جو مڈل کلاس تھی جن کے پاس تھوڑا بہت پیسہ تھا، وہ بچوں کو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اچھے پڑھا رہے تھے، اس وقت وہ فیس نہیں دینے چلتے ہیں۔ تو اس ملک میں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ سیفٹی ہے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ یا تو لوگ ملک چھوڑیں گے، ہجرت کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیے ملک تو بہت چھوڑ دیا، بہت لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، کچھ 26,000 کے قریب آدمی چلے گئے ہیں آپ کے دانشور۔ جی تو سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو نکل رہے ہیں، تو اس ملک میں بچے گا کون؟ اور اس معاملے میں جیسے آپ لوگوں کو آزاد خارجہ پالیسی کی وہ ہے، آزاد خارجہ پالیسی صرف اس حکومت کی ہو سکتی ہے کہ جس کی اکنامک انڈیپینڈنس ہو۔ انہوں نے تو ملک کو اکنامک تباہی کے اس بہانے پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ IMF، ورلڈ بینک، امریکہ اور دوسرے ملکوں سے ہمیں آزادی ملے۔ دیکھیے حسن حبیب صاحب، یہ اس وقت تو ایک تو جو ہماری ریسل جو ہوٹل ہے وہ بیچ رہے ہیں، اور وہ جو سفارت خانہ ہے وہ بیچ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں دو جو ہمارے جو ڈیم ہیں، جو پاور پلانٹ ہے، وہ قطر کے گروے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو آلریڈی شروع ہو گیا کام ہمارا بیڑا غرق کرنا۔ یہ 2005 میں ایک دفعہ گیا تھا امریکہ، جو نئی ایمبیسی بنائی ہے اس کے کچھ ایشوز سے دیکھنے کے لیے۔ تو اس ڈیلیگیشن میں ہم نے یہ پرانی ایمبیسی بھی دیکھی تھی، اور اس وقت 2005 میں کہا تھا کہ اس کو ڈسپوز کر دیں۔ انہوں نے ڈسپوز نہیں کیا، کچھ سال امریکہ نے برداشت کیا، پھر امریکہ نے اس سے وہ جو ڈپلومیٹک کور تھا وہ ہٹا لیا، 41-42 ہزار انہوں نے ٹیکس بھی دیا ڈالر اس پہ۔ تو یہ جو نالائکیاں ہیں اس کے اوپر جو ہے احتساب ہونا چاہیے،
لیکن احتساب کو تو آپ نے ختم کر دیا. تو اب جو بھی کوئی جیسے آپ کہہ رہے تھے لیڈر نعرہ لگائے گا انقلاب کا, میں نہیں کہہ رہا ہے, جنرل نعیم خالد صاحب کا کہنا ہے کہ جو بھی لگائے گا ساتھ ہو جائیں گے لوگ باغ. بالکل ہو جائیں گے, بالکل ہو جائیں گے, کیونکہ عوام کو اب اس کے علاوہ کوئی رستہ دکھ نہیں رہا ہے. اچھا تو ٹھیک ہو گیا. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور جنرل نعیم خالد بھی کہہ رہے ہیں, ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, اور میں بھی ایک ہی بات کہہ رہا ہوں